گفتگو کی، لیکن جو میں اگلی بات کرنا چاہتا ہوں، اب قادیانیت نے جنگ کا اسلوب بدل دیا ہے۔ جو حضرات سوشل میڈیا سے وابستہ ہیں، جو دشمن کی چالوں پہ نظر رکھتے ہیں، یاد رکھیے ہم جس موضوع پہ آ کر ہر سال کہتے ہیں ہم ختم نبوت کے موضوع پہ حاضری لگوانے آئے ہیں، افسوس کہ جہاں پہ ہماری زندگیاں لگنی چاہیے تھیں ہم حاضری لگوا کے خود کو بری ذمہ سمجھنے لگ گئے۔ یہ میں عرض اس لیے کر رہا ہوں، قادیانی اس وقت جب تک قانون جرم سے 2 قدم آگے نہیں ہوگا، جب تک محافظ ختم نبوت کا زیادہ باخبر نہیں ہوگا، ان کے 2 ہاتھ ان سے آگے نہیں رہے گا، قادیانیت کے فتنے کو نکیل نہیں ڈالی جا سکتی۔ قادیانیت نے نیا کام کیا کیا ہے؟ اب قادیانی نہیں کر رہے، اب قادیانی ہمیں مسلمان نہیں رہنے دیتے، بس وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ ان کا طریقہ واردات کیا ہے؟ مسلمان اندر سے وہ لوگ جو خود کو مسلمان کہلوائیں لیکن ان کو خریدا جائے، انہیں استعمال کیا جائے، ان کے ذریعے پھر باضابطہ مسلمانوں کے اندر اپنی ہمدردی پیدا کی جائے، اور مسلمانوں کے اندر جو پیغمبر کی ذات اقدس کی وجہ سے ان منکرین ختم نبوت کے بارے میں نفرت پائی جاتی ہے، اس نفرت کو اگر محبت سے نہ بدل سکیں تو کم از کم ہم الفت سے تو بدل دیں، تھوڑا سا تعلق کے ساتھ تو بدل دیں۔ اس کام کے لیے کیا کام کیا گیا؟ اب ایسے سکالر جن کا وجود خارجی زمین پہ نظر نہیں آتا، ہوائی مخلوق کی طرح سوشل میڈیا پہ یوٹیوب چینل بنائے، بند کمروں میں بیٹھ کر بیان ریکارڈ کروا کے کہتے ہیں قادیانیوں سے سماجی تعلقات کیسے ختم کیے جا سکتے ہیں، یہ تعلقات تو رکھے جاتے ہیں۔ مرزا محمد علی جہلمی اٹھتا ہے، کہتا ہے قادیانیوں کے ساتھ لین دین جائز ہے، جب یہودیوں اور عیسائیوں سے ہو سکتا ہے تو قادیانیوں سے کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ سوال عوام الناس کے ذہنوں کے قریب ہے، لوگ متاثر ہو جاتے ہیں، یہ نہیں سمجھتے کہ یہودی اور عیسائی وہ شک جھوٹے ہیں، بے شک وہ بے دین ہیں، لیکن وہ جن نبیوں کے ماننے والے ہیں وہ نبی تو اللہ کے سچے نبی ہیں، ان نبیوں کو تو ہم بھی مانتے ہیں، وہ نبی سچے ہیں، ان کی امتیں جھوٹی ہیں۔ قادیانیت وہ قوم ہے جن کی امت بھی جھوٹی ہے، نبی بھی جھوٹا ہے۔ کیا ان کا کفر عیسائیوں کے برابر ہو گیا؟ ان کا کفر یہودیوں کے برابر ہو گیا؟ تو میں عرض کر رہا تھا، اب انہوں نے ان لوگوں کو خریدا کہ تم مسلمانوں کے اندر ہمارے بارے میں نرم گوشہ پیدا کرو، مسلمانوں کے باہمی اختلافات کو ہوا دو، ان کی عبارتیں آپس میں پیش کرو، اس مسلک والے کو اس مسلک سے لڑاؤ۔ نتیجہ یہ نکلے ان کی قوت آپس میں ٹکرا کے پاش ہو جائے اور قادیانیت کی طرف کسی کی توجہ نہ جائے، اور جب بات آئے تو کہو ان سے سماجی تعلقات رکھنے میں کیا برائی ہے، سماجی تعلقات رکھنے میں کیا حرج ہے؟ یاد رکھیے زندگی کے ساتھ کسی بھی قسم کا نرم رویہ اختیار کرنے کی شریعت نے کہیں بھی گنجائش نہیں چھوڑی۔ اور آگے چلیے، ایک تو یہ تھا مرزا محمد علی جہلمی جس کا علماء تعاقب کر رہے ہیں، ہم اس سے غافل ہیں، ہمارے سکول و کالج کا نوجوان اس سے متاثر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ دوسرا فتنہ جسے جاوید احمد غامدی کہا جاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جو مسلمانوں کی بنسبت کفار کا خوشامدی ہمیشہ زیادہ رہا ہے۔ اس شخص نے کیا کارنامہ سر انجام دیا؟ ہم یہ سمجھتے ہیں یہ مسلمانوں کی باتیں کرتا ہے، یہ اسلام کی دعوت دیتا ہے، اس کے عقائد کو اٹھا کر دیکھو۔ مرزا غلام احمد قادیانی جس طرح حیات عیسیٰ علیہ السلام کا منکر ہے، جاوید احمد غامدی منکر ہے، اس قادیانی حضرت عیسیٰ کے رفع الی السماء کا منکر ہے، یہ جاوید احمد غامدی بھی منکر ہے، اور مرزا غلام احمد قادیانی حضرت عیسیٰ کے آسمان سے نازل ہونے کا منکر ہے، جاوید احمد غامدی بھی منکر ہے۔ مرزا قادیانی حضرت مہدی علیہ الرضوان کی متعلقہ تمام روایات کو، تمام حدیث کو وہ متروک اور کسی نہ کسی درجے کی ضعیف اور موضوع حدیث کہتا ہے۔ یہی بات جاوید احمد غامدی کہتا ہے، قدم قدم پہ تو اس کے ساتھ چل رہا ہے، پھر نرمی کس بات کی؟ پھر اس کا یہ کہنا مسلمانوں تم قادیانیوں کے ساتھ سختی کرتے ہو، یہی بات تو محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی ہے، یہی بات تو شیخ مجدد الفسانی، شیخ احمد سرہندی رحمہ اللہ نے کہی ہے، یہی بات تو مولانا عبید اللہ سندھی نے کہی ہے۔ سب جھوٹ، آدھی باتیں نقل کرنا، قوم کو دھوکہ دینا اور قوم کا اندھا دھند اس کے پیچھے چل پڑنا، اپنے علماء کی طرف توجہ نہ کرنا۔ یاد رکھنا شیخ حضرت محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے فتوحات مکیہ میں 35 مقامات پہ ڈنکے کی چوٹ پہ پیغمبر کی ختم نبوت کو بیان کیا ہے۔ ان پر یہ الزام لگانا کہ وہ پیغمبر کی ختم نبوت کے منکر ہیں، ان غامدیوں کا طریقہ کار کیا ہے؟ اگر ایک ایسا پوائنٹ بنایا جائے
جو ایسی چھتری قائم کی جائے جس میں ہمارے جو مقدس بزرگ ہیں جن پر ہمیں اعتماد ہے ان کی عبارتیں ڈھونڈ ڈھونڈ کر لائی جائیں اور اس کے نیچے مرزا قادیانی کو چھپا دیا جائے، اس چھتری کے نیچے چھپا دیا جائے۔ اگر قادیانی کے بارے میں بات کرتے ہو تو یہ بات تو تمہارے بزرگوں میں بھی ہے۔ حاشا وکلا، ہمارے بزرگ قطعاً عقیدہ ختم نبوت کے بارے میں کسی بھی دوسری رائے کا شکار نہیں تھے۔ یہ قادیانیت کے سہولت کار ہیں جو قادیانیت کے بارے میں ان کو تحفظ دینے کے لیے ہمیں اپنے اکابرین سے بدگمان کر رہے ہیں۔